الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبات میں ہم اللہ کی توفیق سے اس موضوع پر بات کر رہے تھے، نماز کی فضیلت و اہمیت ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، سنا، سمجھا۔ تھوڑا سا اس موضوع کو اس حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نماز ادا کرنا ہمارے لیے کیوں اور کتنا ضروری ہے۔ گزشتہ خطبات میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے کافی گفتگو ہوئی، جتنی اللہ نے توفیق دی۔ آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے حوالے سے آخری خطبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سننے سے پہلے میں اور آپ اس مسئلہ کو سمجھے، رزق کی ضرورت ہم سب کو ہے، بولے سارے، رزق سب کو ہی چاہیے، جینے کے لیے ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے رزق ضروری ہے۔ اور میرا اور آپ کا ایمان اور یقین بھی ہے کہ رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی رزق دینے پہ قادر ہے، اور اگر اللہ کی ذات رزق نہ دینا چاہے ساری کائنات مل کے رزق دے سکتی ہے؟ ویسے مجموعی طور پہ پوری کائنات کا رزق ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ بسنے والا ہر جاندار، اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اگر عام افراد، ہم جانداروں کی بات نہیں کرتے، انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہوں جن کے رزق کی ذمہ داری اللہ اٹھا لے کہ تمہیں رزق میں پہنچا کے رہوں گا، کیا ان کو رزق کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ بات کو دوبارہ سمجھیے۔ ویسے تو سارے انسانوں کی ذمہ داری اللہ کی، اللہ ان کو رزق پہنچاتے ہیں، لیکن کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کوئی تگ و دو کر کے تھک جاتا ہے۔ مزدور بندہ
صبح 8 سے شام 5 تک محنت سٹرگل کرتا رہتا ہے، اور 1200-1500 کی دیہڑی آج کل چل رہی ہے، لگا کے گھر جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے نا، اسے بھی دے تو اللہ ہی رہے ہیں، اور وہ بھی ہے جن کو اللہ منٹوں میں، گھنٹوں میں، لاکھوں کروڑوں دے دیتے، رازق تو ان کے بھی اللہ ہی ہے، ذمہ داری تو اللہ کی۔ اگر انسانوں میں سے کچھ خاص انسان ایسے ہوں جن کی ذمہ داری اللہ لے لیں کہ تمہیں رزق میں پہنچاؤں گا، تمہارا رزق میرے ذمہ، عام لوگوں سے ہٹ کے فلاں 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 بندے کی ذمہ داری اس کو رزق پہنچانے کی میری، تو کیا اس بندے کو رزق کے حوالے سے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ اسے ملے گا رزق یا نہیں ملے گا؟ تو چاہتے ہیں یہ ذمہ داری ساری لینے کے نہیں؟ اللہ کی ذمہ داری میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی کسٹڈی میں آنا چاہتے ہیں، اور پھر خالی رزق نہیں، اگر اللہ یہ بھی ذمہ داری لے لے، اس بندے کو جو تکلیف اور پریشانی آئے گی اس کا ضامن میں ہوں، اس کا غم میں دور کروں گا، اس کو اس پریشانی سے میں نکالوں گا، اس کو اس تکلیف سے میں نکالوں۔ کیا اس بندے کو پریشانی کے لیے کسی کو فون کرنے کی ضرورت ہے؟ کسی بندے کو سنانے کی ضرورت ہے؟ کسی سے اپنا دکھڑا شیئر کرنے کی ضرورت؟ جس کی ذمہ داری ڈیوٹی اللہ نے لے لی، اس کو کوئی بھی غم ہوا دنیا میں، کوئی بھی پریشانی ہوئی، میں اللہ اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، یہ میری کسٹڈی میں ہے، یہ میری ذمہ داری، ہو جائیں گے سارے غم دور، اس کے زندگی پرامن اور پرسکون ہو جائے گی۔ یہ چاہیے نا دونوں ذمہ داریاں مجھے اور آپ، جسے جسے چاہیے ہاتھ کھڑا کرے، سب کو چاہیے نا ہمیں۔ تو پتہ یہ ذمہ داری ملتی کیسے ہے، یہ اللہ کی کسٹڈی ملتی کیسے ہے، ضمانت ملتی کیسے؟ 2 حدیثیں اس حوالے سے۔ پہلی حدیث مبارکہ جناب جندب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، ایک حدیث میں تو واضح الفاظ ہیں، ابو داود میں بھی ہے یہ روایت اور ابن حبان میں بھی ہے، وہاں پہ تو الفاظ ہے من صلی صلاۃ الصبح فی الجماعہ، جس بندے نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ بندہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے۔ اس کا ضامن کون ہو جاتے ہیں؟ اللہ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اللہ اس کے ضامن بن جاتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت نہ علماء کرام نے، محدثین کرام نے بیان فرمائی، کہتے ہیں فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ سے یا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ سے مراد یہ ہے ان عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ وَإِمَّا تَدَخَلَ الْجَنَّةِ، اگر یہ بندہ زندہ رہا، اس کو رزق پہنچانا اور اس کی ہر پریشانی مصیبت تکلیف کو دور کرنا، یہ اللہ کے ذمہ آ جاتا ہے۔ وَإِمَّا تَدَخَلَ الْجَنَّةِ، موت آنی ہے سب کو، فوت ہونا ہے سب نے، یہ جب بھی فوت ہوا اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمانے۔ ذمہ داری کس کو مل رہی ہے؟ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ یہ زندہ رہا، اس کو رزق بھی اللہ پہنچائیں گے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچنے کے لیے۔ اور اگر یہ فوت ہو گیا اللہ رب العالمین اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ یہ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی، میں نے حدیث مکمل سنانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو، خبردار رہو، یہ نہ ہو کل اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کر لیں، اللہ تم سے پوچھے میں نے اپنی کسٹڈی دی تھی، اپنی ضمانت دی تھی، اپنی ذمہ داری لی تھی، تم نے میری ذمہ داری میں خیانت کو کیوں کی؟ تم اس ذمہ داری میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تم نے اس کو اپنایا کیوں نہیں؟ تم نے حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس ذمہ داری سے خالی نکلا اور اللہ کے ہاں پکڑا گیا، اللہ نے جس سے سوال کر لیا ذمہ داری کے متعلق اور وہ اس ذمہ داری کا جواب نہ دے سکا،
حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُبِّحُ فِي النَّارِ، اللہ اس کو گھسیڑ کے اندے منہ جہنم میں گرا دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کتنے ہی بیٹھے ہوئے ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ میں بڑی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، میں بہت دفعہ آپ لوگوں کے سامنے قاری صاحب محترم سے سوال کر چکا ہوں، قاری صاحب آپ کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ ایک صف یا سوا صف، تو باقی ہم لوگ کدھر ہوتے ہیں؟ ذمہ داری ہمیں چاہیے، ضمانت ہمیں چاہیے اللہ کی، ضامن ہم ابھی سب نے ہاتھ کھڑے کیے تھے نا، سارے ہی چاہتے ہیں نا، تو فجر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ افسوس ہے نا، اللہ رحمہ ربی کچھ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن باقی کی در ہم سوچیں غور و فکر ہے، پھر ہمیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت کہ نہیں؟ بولیں ہے نا ضرورت، پڑھنی چاہیے نا۔ اگر تو جماعت سے پڑھیں گے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، رزق کی ساری ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی، پریشانیوں غموں کا بہترین علاج اور حل میں مل رہا ہے۔ اور پھر یہ بات دوسری حدیث مبارکہ میں عام نمازوں کے متعلق بھی ملتی ہے۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین بندے ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ تعالی، تین بندے ایسے ہیں ان تینوں کی ضمانت اللہ نے دی ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل دخل بیتہ فسلم، جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کو سلام کرتا ہے، یہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ چھوٹا سا آسان سا حل، میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، صرف اشارہ کرنا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کریں گھر والوں کو، ملتے ساتھ ہی لڑائی جھگڑا اور بدزبانی نہ شروع کیا کریں۔ پہلا کام گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم سارے گھر والوں کو کیا کریں۔ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ ضَامِنٌ اللَّهِ، اللہ اس بندے کا ضامن ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ ان عاشا رزق وکفی من مات دخل الجنہ، یہ جب تک زندہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہر پریشانی غم سے نکالنا اللہ کے ذمہ ہے، یہ فوت ہو گیا اللہ اس کو جنت کا داخلہ ہے نا آسان عمل۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے رستے میں نکلتے نا جہاد کرنے کے لیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ جذبہ جہاد اللہ ہمارے دلوں میں بیدار فرمائے، کم از کم سوچ اور فکر تو اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ موقع ملے گا ہم کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے رستے میں، بعض مفسرین نے محدثین نے اس سے اللہ کے رستے سارے ہی مراد لیے، بعض نے کہا صرف جہاد کے لیے خاص ہے، بعض نے کہا کوئی کسی بھی نیکی کے کام کے لیے نکلتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ میں ہوتا ہے، کسی کی عیادت کرنے جا رہا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے جا رہا ہے، کسی کے کسی مسئلے میں تعاون کرنے جا رہا ہے، کسی مسجد مدرسے کی دوڑ دھوپ کے لیے نکلا ہوا ہے، کسی بھی سلسلے میں نکلا ہوا ہے، وہ اللہ کے لیے نکلا ہے، وہ فی سبیل اللہ میں، بعض نے سے یہ مراد لیا۔ تیسرا ہمارا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج الی المسجد فهو ضامن اللہ تعالی، جو بندہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے نا، مسجد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہے۔ یہ جب تک مسجد میں رہا اور مسجد سے واپس گھر پلٹ نہیں گیا، اللہ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، کوئی غم کوئی تکلیف کوئی پریشانی اللہ اس کے پاس آنے نہیں دیں گے، اگر آ گئی تو اللہ رب العالمین اس کو غم پریشانی مصیبت سے نکالیں گے، اس کا رزق اللہ کے ذمہ، اللہ اس کو رزق پہنچاتے رہیں گے۔ اگر اس دوران اس کو موت آ بھی گئی تو اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، جو مسجد کے لیے نکلتا ہے۔ حضرات محترم، دن میں 5 اوقات تو ہے نا، دن میں 5 نمازیں تو ہیں، جس وقت ہم مسجد کے لیے قصدن نکلتے ہیں، ارادتاً نکلتے ہیں، اور نکلنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے جس بندے کو دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے ضمانت ملی تیرا رزق میرے ذمہ ہے، تجھے رزق میں نے پہنچانا ہے، تو نے ٹینشن نہیں لینی، تیرے غم میں نے دور کرنے ہیں، تیری پریشانیاں دور میں نے کرنی ہے، تجھے تکلیفوں سے میں نے نکالنا ہے، تیرے گھر بیوی کا مسئلہ، بچے کا مسئلہ، بیٹے کا مسئلہ، بیٹی کا مسئلہ، کاروباری پارٹیوں کا مسئلہ، کاروباری بندش کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، تکلیف کا مسئلہ، کوئی ٹینشن ہے تو مسجد کے لیے نکل، ذمہ داری رب کی ہے، اللہ تجھے غم سے نکالیں گے، اللہ تجھے پریشانی سے نکالیں گے، اللہ تجھے تکلیف سے نکالیں گے، اللہ تجھے رزق دیں گے۔ اب بتائیے، سوچیے اور سمجھیے، جو بندہ گھر سے نکل آیا، دکان سے نکل آیا، فیکٹری سے نکل آیا، مسجد کی طرف، اس کے ضامن تو اللہ ہو گئے، اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی۔ اب اس کا مسئلہ حل ہوگا یا جو فیکٹری میں ٹینشن لے کے بیٹھا رہا اس کا مسئلہ حل ہوگا؟ بولے
کس کا مسئلہ حل ہوگا؟ جو مسجد کے لیے نکلے گا۔ بیماری کس کی دور ہوگی؟ جو مسجد کے لیے نکلے گا۔ بیٹی کا گھر کس کا آباد ہوگا؟ جو مسجد کے لیے نکلے گا۔ بیٹا فرما بردار کس کا نکلے گا؟ جو مسجد کے لیے نکلے گا۔ کاروبار کس کو ملے گا؟ جو مسجد کے لیے نکلے گا۔ رزق کس کو ملے گا؟ جو مسجد کے لیے نکلے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ میں ذمہ داری لے رہا ہوں، میں ضامن بن رہا ہوں، میں کسٹڈی میں لے رہا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہارے مسئلے حل کروں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہارے سارے معاملے سدھاروں گا، تو میری طرف آؤ، چھوڑو، ترک کرو ان ساری چیزوں کو۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے ہم گاہک کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، میں بیٹھا رہوں گا تو گاہک آئے گا۔ ہم اپنی محنت کے اوپر فوکس کر کے میں مسئلے کو الجھانے سے سلجھانے کی طرف بیٹھا ہوا ہوں، تو میں مسئلہ سلجھا لوں گا، میں پارٹی کو ڈیل کر لوں گا، میں کاروبار چلا لوں گا، میں فیکٹری چلا لوں گا، میں گھر بار دیکھ لوں گا، میں دوائی دارو کا انتظام کر لوں گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، پھر ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد ہو، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سادہ معنی اور مفہوم تو یہ بنتا ہے نا، ہم اپنے آپ پہ بھروسہ اور انحصار کیے بیٹھے، ہمارا اللہ کی ذات پہ ایمان ہی نہیں، ہمارا اللہ کی ذات پہ اگر یقین ہوتا، اگر ایمان ہوتا، مسئلے اللہ نے سدھارنے ہیں، معاملے وہاں سے سیدھے ہونے ہیں، حل اللہ نے نکالنے ہیں، کافی اللہ نے ہو جانا ہے، رازق اللہ نے بن جانا ہے، تو میں جا کے اللہ کے گھر کی طرف جاؤں، میں اللہ کے در پہ جاؤں، میں جا کے نماز ادا کروں، میرے مسئلے اللہ حل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کریں گے آج کے بعد اس معاملے کو؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے نمازوں کی پابندی انشاءاللہ، نماز ادا کریں، آپ کے مسئلے اللہ حل کریں گے، رزق آپ کو اللہ دیں، پریشانی آپ کے اللہ دور۔ فجر کی بات ہوئی ہے تو ایک بڑی پیاری بات اور بڑی ضروری بات میں نے سوچا تھا میں اس حوالے سے ضرور بیان کروں گا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، منافق پہ 2 نمازیں بھاری ہیں۔ کتنی نمازیں بھاری ہیں؟ 2 نمازیں۔ کون کون سی ہیں؟ فجر کی اور عشاء کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، ان منافقوں کو پتہ چل جائے یا عام عوام الناس کو پتہ چل جائے جو اس سے پیچھے رہتے ہیں، ان نمازوں میں ملتا کیا ہے، ان میں حاصل کیا ہوتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے یہ اپنی سرینوں کے بل، پیٹھ کے بل یا اپنے گھٹنوں کے بل سڑک کے اوپر رینگتے ہوئے بھی مسجد میں آئے، ان کو پتہ مل جائے نا کیا ملتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ روکتا ہے ان 2 نمازوں سے ہے نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واضح حدیث ملتی ہے اس حوالے سے، وہ کہا کرتے تھے ہم 2 نمازوں میں بندوں کو جج کیا کرتے تھے، ہم 2 نمازوں میں بندوں کی شناخت، کیونکہ وہ دور ایسا تھا، کچھ لوگ ایسے شامل ہو رہے تھے جن کا نفاق واضح نہیں تھا، ہوتے منافق تھے، 300 کی تعداد میں غزوہ احد میں نکلے، جیسے بھی چلیں ہم، وہ موضوع لمبا نہ ہو جائے، وہ اس وقت ڈیفائن کرنا مشکل تھا، اس وقت لوگ ایسے شامل ہو رہے تھے جو دھوکہ دینے کے لیے شامل ہو رہے تھے، جو فراڈ کر رہے تھے، جو ہے یہودی تھے یا یہودیوں کے علاقہ تھے، جو بھی تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ججمنٹ کا طریقہ پتہ کیا رکھا ہوا تھا، ہم 2 نمازوں میں افراد کو دیکھا کرتے تھے، اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کوئی بندہ غائب ہوتا، نماز ادا کرنے نہ آتا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صحابہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں ہم اس کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتے تھے، یہ ایک ہمارے پاس معیار تھا، یہ ایک ہمارے پاس پیمانہ تھا، دیا ہمیں کس نے تھا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمان آپ کا تھا کہ جو منافق ہوگا وہ عشاء اور فجر میں تمہیں نظر نہیں آئے گا، وہ عشاء سے بھی چھٹی مارے گا، ڈنڈی مارے گا، وہ فجر کی نماز میں بھی سستی کرے گا، یہ منافق۔ کہتے ہیں جو ان 2 نمازوں میں نہیں تناتا پھر ہم اس کے متعلق اچھا گمان نہیں تھے رکھتے۔ یہی کلیہ، یہی طریقہ اگر میں اور آپ اپنی مسجدوں میں لاگو کر دیں، اپنے محلے میں لاگو کر دیں، اسی کے اوپر ہم بھی پیمانہ بنا لیں کہ جو فجر کی نماز میں آتا ہے وہ اچھا بندہ ہے، میں نہیں نفاق کی مہر لگاتا، میں سخت لفظ نہیں بولتا، حالانکہ حدیث تو یہی کہتی ہے، صحابہ کا عمل تو یہی کہتا ہے، ہم صرف ضمناً ہی بات کر لیتے ہیں۔ یہ اصول، یہ قانون اور یہ ضابطہ اگر آج لاگو ہو جائے تو میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ملیں گے؟ ہمارا شمار کن میں ہوگا؟ افسوس کی بات ہے نا۔ اچھا، میں نے اس موضوع پہ پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سمجھے اس معاملے کو، جو اصل پوائنٹ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ شیطان کیوں روکتا ہے ان 2 نمازوں، یہ 2 نمازیں بھاری کیوں؟ شیطان ان 2 نمازوں سے کیوں روکتا ہے؟ یہ سمجھیے گا بات کو، بڑے غور و فکر والی بات ہے۔
باقی نمازوں سے بھی تو روکتا ہی ہے، لیکن منافق بھی یہ دو نمازیں کیوں بھاری ہوتی ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان دو نمازوں میں کیا پڑھا ہے تو کیوں لوگ باقی نمازوں کے متعلق کیوں نہیں کہا گیا؟ کیوں لوگ ان دو نمازوں کے لیے رینگتے ہوئے بھی آنا پڑے تو آئیں؟ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اشارہ دینے لگا ہوں، ایک چھوٹا سا اشارہ سمجھے توجہ کے ساتھ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاة العشاء فی الجماع فکأنما قام نصف اللیل۔ توجہ میری طرف انتہائی متوجہ ہو گئے۔ من صلی صلاة العشاء فی الجماع فکأنما قام نصف اللیل۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کو نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نماز جو دن کی نمازیں، ان میں نفلی جو نمازیں فرائض اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند کون سی نماز ہے؟ رات کی نماز۔ رات کو جو بندہ نماز تہجد کہہ لے، رات کی نماز کہہ لے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وہ اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ مجھے اور آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ آدھی رات تک، مغرب سے رات ہماری شروع ہو جاتی ہے مسلمانوں کی، عشاء کو بالکل، اور مغرب سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور علا طول اس کو رات کو فجر تک ڈیوائیڈ کر لے دو حصوں میں تو جو بنے گا، آدھی رات ہمیں کہا جائے آدھی رات تک نماز پڑھتے رہو، ایک طرف وہ معاملہ اور ایک طرف وہ بندہ جس نے صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گھر چلا گیا، کھانا کھائے، سوئے پیے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھے، جو بھی اس کے معاملے، اللہ کی بارگاہ میں یہی لکھا جاتا ہے یہ بندہ مستقل نماز ادا کر رہا ہے۔ کتنا قیمتی معاملہ ہے۔ اور پھر فرمایا من صلی صلاۃ غدا، ایک الفاظ اور ایک صلاۃ الفجر کے الفاظ ہے، من صلی صلاۃ الفجر فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے یہ ساری رات قیام کرتا رہا ہے پیارا عمل کہ نہیں؟ کتنا آسان عمل۔ ساری رات ہمیں ویسے جاگنے کو کہا جائے تو معذرت کے ساتھ ہم تو لیلۃ القدر کو بھی نہیں نہ جاگتے، ہمیں تو اس میں بھی نیند آ جاتی ہے، نیند نہ آئے تو ہم نے اس نے کھانے پینے کا کوئی سسٹم بنا لیا ہے، کوئی درس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے، پھر چائے پانی کا وقفہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہم تھوڑا سی عبادت کر لیتے ہیں، پھر خوش گپیوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ ایک رات نکالنا مشکل ہوتی ہے نا۔ تو وہ بندہ جس کو ڈیلی بیسس پہ یہ ثواب مل رہا ہے، جس کو روزانہ کی بنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دو روایتیں اس حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہے لا یلج النار، وہ بندہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، جہنم کی آگ اس بندے کو چھو نہیں سکتی جو بندہ صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، جو سورج نکلنے سے پہلے اس کے غروب ہونے سے پہلے نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ کون کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عصر کی نماز، جو بندہ ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یہ نہیں کہ باقی چھوڑ دینی ہے، ان کا خاص انعام یہ ہے جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے والے سے پہلے والی نماز، ان کا اہتمام کرتا ہے، اس کو جہنم کی آگ چھو سکے گی نہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فجر کی نماز اور صلی البردین کے الفاظ ہے دو ٹھنڈی نمازیں ادا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ یہ اتنی اہم، اس لیے شیطان بھگاتا ہے، اس لیے شیطان ان سے دور کرتا ہے، اس لیے شیطان اس میں سستی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث مبارکہ بھی ساتھ ہی سن لیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین بالنور التام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی المساجد فی الظلم الی نور التام یوم القیامہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو رات کے اندھیروں میں چل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں انہیں پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ جو رات کی طریقے، اب رات کی طریقے میں یہ دو نماز آتی ہیں، فجر اور عشاء کی نماز، یہ رات کی طریقے میں جو بندہ ان راتوں کو، اور اچھا یہ نور پتہ ہے کیا ہے؟
یہ مکمل نور کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے سنا ہوا ہے، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہوا ہے، حدیث میں بھی پڑھا ہوا ہے، کل قیامت کے دن ہر بندے کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، قرآن کریم میں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، ہر بندے پہ اللہ نے لازم کر دیا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے امام ہو، چاہے قاری صاحب ہو، چاہے عام صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندے نے پل صراط سے گزرنا ہے، لازم ہے، اس کے بغیر ناممکن معاملہ ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو پل صراط سے نہیں گزرے، ایک دفعہ گزرنا ضرور ہے۔ اچھا، اس پل صراط کی باریکی اور یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، لیکن ایک چیز وہاں پہ خاص ہے، وہ نظر نہیں آتا، ادھر تاریکی ہے اور اندھیرا ہے۔ پل ہے جہنم کے اوپر، اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پکڑنے کے لیے شکنجے لگے ہوئے ہیں، اور اوپر سے اندھیرا، نظر ہی نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی جانا کہاں ہے، کیسے دیکھنا ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین کے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے جنہیں نور ملے گا اس کو کراس کرنے کے لیے، ان کے لیے وہاں پہ اندھیرا بولے نہیں ہوگا، انہیں مکمل نور عطا کیا جائے گا۔ یہ نور کس کو ملے گا؟ جو تاریکی کی نماز ادا کرے گا، جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ اس کو یہ نور دیں گے کہ پل صراط سے گزر جاؤ۔ تو پھر ہے ضروری یہ نمازیں کہ نہیں؟ پھر پڑھنی چاہیے نا۔ ہاتھ اٹھوا لیں، کریں وعدہ انشاءاللہ کریں گے پابندی نماز۔ اگر تو آپ نے نور لینا ہے، اگر تو آپ نے ان نمازوں سے اجر لینا ہے، اگر تو آپ نے پوری رات کا قیام کا ثواب یہ آپ نے لینا ہے، پھر آپ کو ان نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، پھر آپ کو ان کا خیال کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک آخری بات اور پھر بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے نماز کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے یہ بات نوٹ کی، دین اسلام میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ملتا جس کے اوپر اتنی دفعہ جنت کی ضمانت ملتی ہے جتنی دفعہ نماز کے لیے ملتی ہے۔ میں نے نا ایک سکیچ بنایا تھا، اور ایک جمعہ میں نے شاید یہاں پہ پڑھایا کہ ایک درس میں نے دیا تھا اس موضوع پہ، صرف نماز کی وجہ سے جنت چاہیے نا سب کو۔ میں نے اپنی ہاتھ اٹھوانے سب ویسے بتائیں، چاہیے نا سب کو جنت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل کے ساتھ جنت کو اتنا اٹیچ نہیں کیا، نتھی نہیں کیا جتنا نماز کے ساتھ۔ میں بتاؤں کیسے، ایک چھوٹا سا اسکیچ سن لیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ، جب اذان ہو، مؤذن اذان کے، جو بندہ اذان کا جواب مؤذن کے ساتھ دے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان کس کے لیے کہی جاتی ہے؟ نماز کے لیے۔ تو نماز کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے وہیں پہ جنت کی ضمانت۔ پھر جو بندہ اذان کا جواب سن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ درود بھیجے اور میرے لیے وسیلہ کا سوال کرے، اللہ سے مانگے اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میں اس کی سفارش ضرور، جس کی سفارش جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اسے جنت ملے گی۔ 2 دفعہ ہو گیا۔ اچھا، تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضو کرے، نماز اب پڑھنی ہے، وضو کرے، وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس میں سے دروازہ سے داخل ہو جائے۔ اذان سنیں، یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، بعض نے کہا وبمحمد النبی ورسولہ بھی کہہ لیں، خالی نبیہ بھی کہہ لیں، یہ بھی ملتا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ جملہ پڑھ لیا کل قیامت کے دن جنت میں اس کو اپنا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ 4 ضمانتیں ہوں گی نا ابھی تک، اذان کی، اذان کے بعد دعا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارش کی، وہ بھی جنت کا ضامن، پھر وضو کیا، دعا پڑھی، جنت کا دروازہ کھل گیا، پھر رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیا جنت۔ پھر جناب عمر فاروق والی حدیث مبارکہ، وہ جو صحابی نے بیان کیا کہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا تو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے جو بندہ وضو کرے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد صرف 2 رکعت، صرف کتنی رکعت؟ 2 رکعت اچھے طریقے سے نماز پڑھے، ان میں ادھر ادھر دھیان نہ بھٹکائے، یہاں وہاں کی سوچیں نکال دے، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ رب العالمین جنت کو اس کے اوپر واجب کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے کہا واہ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا اس سے پہلے تم نے نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔
5 दफा बशारत होगी ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात खड़ी हुई, इमाम के साथ खड़ा हुआ, इमाम ने कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, इसने कहा आमीन, इसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, इसके साहब का सारे गुनाह, तो जिसके सारे गुनाह माफ हो जन्नत में जाएगा, ये जन्नत में जाएगा। 6 दफा हो गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रुकू में गया इमाम के साथ, इमाम ने कहा समीअल्लाहु लिमन हमिदा, इसने भी कहा समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, जिसने ये जुमला कहा और इसका ये जुमला फरिश्तों के जुमले के साथ मिल गया, इसके भी साहब का सारे गुनाह माफ। फिर जन्नत की बशारत है ना, गुनाह माफ हो गए तो जन्नत है। फिर नमाज मुकम्मल हुई, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पढ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावात, ये आयतुल कुर्सी पढ़ ली। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फोत होगा, इसका एक पाँव दुनिया में होगा, दूसरा 7 दफा बशारत हो गई। तो मैं और आप गौर करें, दिन में 5 नमाजें, जो बंदा 7 दफा ये काम करे, टोटल कितनी होगी? 5 × 7 शेख साहब 35 दफा एक दिन में जिस बंदे को जन्नत की बशारत कौन दे रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस बंदे को दिन में 35 मरतबा 5 नमाजें अदा करने पे जन्नत की बशारत मिल रही है, वो जन्नत में जाएगा या जन्नत में? तो चाहिए जन्नत साहब। अब हाथ उठाएं, करेंगे ना इस पे अमल इंशाअल्लाह। लाजिम अपना ले, नमाज इसलिए जरूरी है। अगर तो जन्नत चाहिए तो फिर नमाज अदा करनी चाहिए, फिर नमाज का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको नमाज का पाबंद बनाए, हमें हमारी नस्लों को नमाज का पाबंद बनाए, हमें बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी गुजारिश, और ये मैं माज़रत के साथ ज़िम्नन सिर्फ ना रियायत दे रहा हूँ, दे हदीस की रोशनी में रहा हूँ, मैं खुद कोई इख्तियार नहीं रखता, मैं खुद कोई नहीं, लेकिन मैं इसलिए ये रिलीफ दे रहा हूँ कि लोग छोड़े ना, इसको कोई नरमी समझ के, रियायत समझ के, इसको आदत ना बनाए। अगर खुदा ना खास्ता कभी नमाज लेट हो जाए, छूट रही हो, पढ़ा जरूर करें। मेरी बात तवज्जो से सुने, हदीस मैं कोट कर देता हूँ क्योंकि हदीस छुपाना होना है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे की असर की नमाज रह रही है और वो रहते रहते इस वक्त तक पहुंच गया कि सूरज गुरूब होने लगा है, उसको सूरज गुरूब होने से पहले 1 रकात मिल गई, 3 रकातें उसने सूरज गुरूब होने के बाद अदा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी नमाज काउंट हो जाएगी, नमाज शुमार। मकसद ये छोड़नी नहीं। लोग अमूमन ये शिकवा करते हैं, फजर के वक्त आंख नहीं खुलती, क्या करें? अल्लाह के बंदो, पहला काम नमाज पढ़े। क्यों? हदीस में वाज़े, जिस बंदे की नीयत होगी ना, इरादा होगा पक्का और पुख्ता, ये नहीं झूठी नीयत, झूठा प्रोग्राम, सारी रात फेसबुक चलाता रहा, 2:30-3 बजे तक व्हाट्सएप में बैठा रहा और बाद में सुबह उठ के कहो वो आंख नहीं खुली, नीयत तो बड़ी थी। ये नीयत नहीं है भाई। कोशिश करो मोबाइल को बंद करो, ठीक है 8, 9, 10 चला लो, और कम से कम इतना ख्याल करो, अगर मैं रात को सोऊंगा नहीं, सुबह फजर में कैसे उठूंगा, कैसे शामिल हूं? इत्तमाम करो इसका, कोशिश करो, इसकी नीयत पक्की, इरादा पुख्ता करो। अगर आंख ना खुले, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, जैसे ही आंख खुले पहला काम नमाज अदा कर ले, अल्लाह के यहाँ खाते में ये लिखा जाता है इसने जमात के साथ नमाज को अदा किया। ये ढील नहीं दे रहा, रियायत नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक हाल बता रहा हूं। छोड़ना नहीं, जाने नहीं देनी, तरक नहीं करनी कि अब ये रह गई है तो अब नहीं पढ़ते, फिर अगली पढ़ लेते हैं। नहीं, जो नमाज रह जाए, जब मौका मिले पढ़नी है, पढ़नी लाजम है। कोई लेट हो गया किसी जगह पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें पाबंद बनाए, लेकिन अगर कहीं किसी वजह से लेट हो भी रही है तो ये नहीं करना कि अब इस नमाज का टाइम निकल गया, अब इसको छोड़ देनी, छोड़ना नहीं, अदा जरूर करनी है। अल्लाह मुझे और आपको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबा जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से गुफ्तगू की गई। अगर तो आप रिज़्क़ अल्लाह से लेना चाहते हैं और ईमान आपका कि रिज़्क़ अल्लाह ने देना, राज़िक़ अल्लाह है, अगर आप परेशानियों गमों से निजात चाहते हैं तो सारा दिन इधर उधर खज्जल होने की बजाय, भाग दौड़ करने की बजाय, कोशिश काविश करने की बजाय फजर की नमाज को बाजमात अदा करें। ज़ामिन आपके अल्लाह बन जाएंगे। जिस वक्त अजान कही जाए मस्जिद की तरफ न बकाया करें, ज़ामिन आपके अल्लाह बन जाएंगे। जिम्मेदारी आपको रिज़्क़ देने की अल्लाह उठा लेंगे, और जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने उठा ली उसे रिज़्क़ मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, लाज़मी मिलेगा। तो अल्लाह की ज़मानत में आए, अल्लाह की जिम्मेदारी में आए,
اللہ کی کسٹڈی میں ہے، اپنی بھاگ دوڑ اس پہ انحصار نہ کریں، اللہ پہ انحصار کریں۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو جنت میں جانے کا طریقہ ہی نماز ہے۔ دن میں 35 مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس بندے کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جو بندہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ خصوصی طور پہ 2 نمازیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، ان کو باجماعت ادا کرنے کا خاص اہتمام کیا کریں، ان میں سستی نہ کیا کریں۔ ان میں سستی کرنے والا منافقوں میں شمار ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ صحابہ اس بندے کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتے تھے جو فجر اور عشاء باجماعت نہیں پڑھتا تھا۔ ساری نمازوں کی پابندی کریں لیکن ان نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ نماز کو اپنے لیے ڈھال بنائیں، نماز کو اپنے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنائیں، نماز کو اپنے لیے پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ بنائیں۔ اس کو اختیار کریں گے سارے غم بھی دور ہوں گے، رزق بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، وبا پھوٹی ہوئی ہے، پھر نزلہ زکام بخار کی کئی لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے بڑے ہی پیارے ساتھی، میں نے پچھلے جمعہ تذکرہ ان کا نہیں تھا کیا کہ لوگ ان کو پریشان نہ کریں، لیکن آج وہ الحمدللہ میں موجود ہے میرے پیارے بھائی عمر بھائی جو مجھے لے کے مسجد تک آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہنچنے میں اور ٹائم پہ پہنچنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ مجھے لینے کے لیے بلیک پہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے لے کے آتے ہیں۔ اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے۔ وہ بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے والد محترم بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو دعا میں یاد رکھیں، اللہ سب بیماروں کی سارے بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی، خیر، رحمت والے معاملے فرما دے۔ مسجد کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، مسجد تعمیر اس کی شروع ہے، جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ تعاون کی اشد ضرورت ہے، سارے ساتھی اس کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے جائیں۔ اللہ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے پریشان ہیں اللہ سب کی ساری پریشانی دور فرمائے، ہمارے غموں کا مداوا اللہ فرمائے، ہمیں غموں سے نجات اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو با جماعت نماز کا عادی بنائے، ہماری نسل میں نماز کو جاری و ساری فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائے، ہمیں مرتے دم تک نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار قدیم ملک الرؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔